اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. قابل احترام دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں نسبتوں کے ساتھ جوڑا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمیں نسبتوں کے ساتھ جوڑا ہے. وہ کیسے؟ کبھی آپ اس بات پہ غور کریں اور سنجیدگی سے غور کریں. یا تو ہماری نسبت جنت کے ساتھ ہے، اور یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی مومن کی نسبت جہنم کے ساتھ ہو جائے. آج کا دن یا جنتی بن کے گزارا یا پھر آج کا دن برا ہو گیا. یا تو آج کا دن کی جنتی کے ساتھ نسبت ہو گئی. وہ کیسے؟ اگر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ آج کا دن گزارا تو قول اللہ والے کے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ سارا دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا رہے اور آپ کی محفل و آپ کی مجلس میں بیٹھا رہے. کوئی یہ چاہتا ہے؟ تو سب نے کہا جی ہم ضرور چاہتے ہیں. ہم کیوں نہیں چاہتے؟ تو فرمایا سن لو، جو آج کا دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزار لے، صبح اٹھے اور شام ہو جائے، اور اس دوران اس سے کوئی گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کے طریقوں کے مطابق وقت گزارنے کی فکر کرے اور سو جائے، بس فرمایا کہ یہ آج کا دن سارا ایسے ہے جیسے اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزار دیا اور آپ کی صحبت میں گزار دیا، اور ایسے گزار دیا کہ آقا کا چہرہ تھا اور اس کی آنکھیں. اللہ ہاں. اور ایک وہ شخص ہے جس نے آج کا دن کملی والی کی اتباع میں نہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری میں نہیں گزارا. اس کی مثال ایسے ہے اللہ والوں کہ جیسے کوئی شخص حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا، آقا کا چہرہ انور ہے، اللہ کی قسم ساری کائنات کے حسن اس پہ فدا ہو جائے. ہاں والضحیٰ واللیل اذا سجا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے اور اس کی آنکھیں ہیں، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا. کہ یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. ابو جہل نے کچھ تھوڑی دفعہ تو نہیں دیکھا تھا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دفعہ نہیں دیکھا ابو جہل نے. کوئی فائدہ ہوا؟ یاد رکھیے گا، میرے آقا کا چہرے انور دیکھنے کے لیے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کی غلامی کی شرط، غلامی کا گلے میں توق ہونا ضروری ہے کہ غلامی کا گلے میں پٹا ہے، اور پھر میرے آقا کو تو دیکھ نہیں، صرف ایک جھلک دیکھ لے، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف کرے. اور یاد رکھو، ماں کہے پہاڑ سے چھلانگ لگا لے، تو نے لگا دی خودکشی ہو گئی. اور باپ کہے، کوئی بڑا کہے کہ چھلانگ لگا دے سمندر میں، خودکشی ہو گئی. میرے آقا فرما دے شہادت ہو گئی. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دے، پہاڑ سے چھلانگ لگا دے، اب یہ مر گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، رب محمد کی قسم اس کو شہادت مل گئی. تو ہم کسی نسبت کے ساتھ سارا دن گزارتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہماری سوچیں بھی نسبت کے ساتھ ہوتی ہیں. سارا دن جو سوچتے ہیں اسی کا صلہ ملے گا، لکھا جا رہا.
सारा दिन जो सोचते हैं ना अल्लाह वालों, वो लिखा जा रहा। जो सारा दिन हम सोचते हैं वो सोचे लिखी जा रही, जो बोलते हैं वो बोल लिखे जा रहे, अरे जो सुनते हैं वो सुनना भी लिखा जा रहा। बहुत जगह पड़ी है ऐसे एक पल में। बाज़ औक़ात आप देर करते हैं मजमून जिसमें हर शख्स गुजर रहा, उससे, उस जमीन से हर शख्स गुजर रहा, कोई जूतों के साथ, कोई नापाकी की हालत में, कोई पाकी की हालत में। जानवर वहां फिर रहे और गोबर भी फेंक रहे, कोई वहां पेशाब कर रहा, कोई थूक रहा। रास्ता है, जमीन है। बस कुछ ही अरसे के बाद ना किसी शख्स को ख्याल आया कि इस जमीन को जरा सजदे के साथ निस्बत दे देनी चाहिए, यानी मस्जिद बना देनी चाहिए। अब उसकी जमीन की निस्बत सजदों के साथ हो, अब उसको मस्जिद में बदल दिया। कोई इमारत नहीं बनाई, सिर्फ ऐलान कर दिया और निशान लगा दिया कि आज के बाद ये मस्जिद है। याद रखिएगा क़यामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। एक चीज, अब उसकी हैसियत बदल गई। अब वहां हर शख्स पाकी की हालत में आ सकता है। जानवर गोबर नहीं फेंक सकता, जानवर को इजाजत नहीं है। नापाक कोई नहीं आ सकता। और वो सजदे होते हैं। जिस धरती को पहले हर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जमीन का वो टुकड़ा मस्जिदों के साथ निस्बत होने की वजह से, और याद रखिएगा सारी कायनात की मस्जिदों को निस्बत बैतुल्लाह के साथ है। सारी कायनात की मस्जिदों को निस्बत बैतुल्लाह के साथ है, और बैतुल्लाह की मस्जिद को निस्बत बैतुल मामूर के साथ है, जो अल्लाह के अर्श के नीचे एक काबा और है, उसे बैतुल मामूर कहते हैं। वहां हर पल फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। जैसे यहां हर पल इंसान तवाफ कर रहे, वहां हर पल फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। अब मस्जिद की निस्बत बदली, जगह की निस्बत बदली, उसकी हैसियत बदल गई, उसकी कीमत बदल गई। अल्लाह जल्ल शानु के यहां उसकी शान बदल गई, उसकी शान बदल गई। एक ईंट है, एक ईंट है, उस ईंट को निस्बत मस्जिद के साथ है, बैतुल्लाह के साथ है, और एक और ईंट है, उसको निस्बत बैतुल खला के साथ है। एक ही मिट्टी से बनी, एक ही आग में पकी, एक ही हाथ से निकली, लेकिन एक बैतुल्लाह में लगी, एक बैतुल खला में लगी। वहां नंगे, वहां जूता समेत जाना नहीं, नापाक जाना नहीं। और इस जो ईंट बैतुल खला में लगी, इस ईंट के ऊपर नापाकी करना जरूरी हो गया कि वो जगह नापाकी की जगह बन गई। जो शख्स सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लेके चल रहा हो और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को लेके गुलामी को अपने सीने के ऊपर सजा के चल रहा, किसको? सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को, उसकी निस्बत बैतुल्लाह की ईंट के साथ है। ज़हन में रखें, इन निस्बतों की बड़ी अल्लाह जल्ल शानो के यहां कीमत होती है। इन निस्बतों की कीमत। कुरान पाक को देखें, फुक़हा कराम ने लिखा है, जो कुरान पाक के ऊपर गत्ता लगा हुआ होता है जिल्द के लिए, चूंकि अब इसको निस्बत है कुरान पाक के साथ, अब इसको पाकी की हालत में छू सकते हैं, वुजू की हालत में बेवुजू इस गत्ते को भी नहीं छू सकते। ये प्रेस में जाए ना, प्रेस में कागज पांव के नीचे पड़े होते हैं, गत्ते पांव के नीचे पड़े होते हैं, लेकिन जब उस कागज पे कुरान छप जाता है ना, फिर आप पांव के नीचे देने का तसव्वुर नहीं कर सकते। देना तो कुजा अस्त, गुमान नहीं कर सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों? उस कागज को निस्बत है अब कलाम इलाही के साथ, मेरे रब की कलाम के साथ। उस
کاغذ کو نسبت اللہ جل شانہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اور گتے کو نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ. اس گتے کی قیمت بدل گئی، اس گتے کی حیثیت بدل گئی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے. ہاں یہ بیعت جو ہے نا لفظ بیع سے ہے، اور بیع کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دینا. بیع کہ اب میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو، میرا تن، میرا من، میرا دھن، میری چاہتیں، میری محبتیں، میری مروتیں، میری وفائیں، ان صلاتی و نسکی، آگے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، بس میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری چاہتیں، میری محبتیں اب صرف ایک اللہ کے لیے ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا اللہ جب تک بکے نہ تھے تو نے خرید کر انمول کر دیا، اب میری کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. تیرے نام تو مفت وکاننیاں، تیرے پہنیاں نہیں میں پہننیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دی. قرآن کے ساتھ گتے کی نسبت آئی، اس کی قیمت بن گئی. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ جا رہے شراب خانے میں، تھوڑے سے چند پھوٹی کوڑیاں جیب میں ہیں کہ شراب جا کے پیوں گا، چند پھوٹی کوڑیاں جیب میں ہیں. آگے دیکھا تو ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. اس کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو دھویا، اس کو چوما، اور اس جیب میں جو پیسے تھے ان کی خوشبو لے لی اور اس کو خوشبو سے معطر کیا، اونچی جگہ پہ رکھا، اور پھر حسب معمول شراب خانے میں چلا گیا. اب جب وہاں گیا شراب پی، وقت کے ایک درویش کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اس کو جا کے کہہ دو اس نے ہمارے نام کی قدر کی، ہم نے اس کی قدر کی. اس نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے اس کو گناہوں سے دھو دیا. اس نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم نے اسے اونچا کر دیا، اور اپنے وقت کے ولیوں اور دوستوں میں اس کا شمار کر دیا. اب یہ ایک دفعہ خواب آیا، وہ ایک دم اٹھ بیٹھے، پھر فرمانے لگے بشر اور یہ خواب نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بس یہ کوئی خواب تھا کہ خیال تھا، یہ کوئی خواب و خیال ہی ہوگا. پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا کہ اس سے جا کے ہمارا پیغام دے دو، اس کو ہمارا پیغام دے دو. پھر اٹھے، پھر سو گئے. آخر تیسری دفعہ یہ خواب آیا، اور جب تیسری دفعہ یہ خواب آیا نا، کہنے لگے نہیں حقیقت ہے. اب اس اللہ والے کو شرافی رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈنے چلے گئے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا وہ تو شراب خانے میں ہے، اور رات بیت چکی تھی، رات بیت چکی تھی، صبح ہونے والی تھی. یاد رکھیے گا صبح کا نشہ بڑا مست ہوتا ہے، چاہے وہ عشق الہی کا نشہ ہو یا شراب کا نشہ ہو. ہاں صبح گاہی جو صبح اٹھ کے اس سے راز و نیاز ہوتے ہیں، اور جو صبح اٹھتے اس سے باتیں ہوتی ہیں کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. اب آواز دی جا کے شراب خانے میں، ایک دفعہ پھر دی آواز، پھر آواز دی. یہ شخص جھومتا ہوا آیا کہ کیا بات ہے، اور جب یہ خواب سنایا نا، ایک دم اس کی ہائے نکلی اور بے ہوش ہو گیا، اور جب اٹھا تو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا.
ایک بسم اللہ کے ساتھ نسبت ہوئی اور اس کی قدردانی ہوئی اور اس کا ادب ہوا، اللہ جل شانہ نے یہ مقام عطا فرما لیا، اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرما لیا۔ یاد رکھیے گا، بغیر نسبتوں کے اس زندگی میں گزارنا ایسے ہے جیسے کتے کے گلے میں پٹا نہیں ہے۔ صحیح بات، ایسا شخص جس کے ساتھ کملی والے کی نسبت ہی نہیں ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی نہیں ہے، اور زندگی کے دن رات کیسے گزار رہا، وہ کیسے گزار رہا؟ اور میں جس دور میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، اللہ اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لے، اس دور میں کملی والے کے غلاموں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لے۔ ایسے ہے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، جو یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا رہوں۔ زمانے والوں اعلان کر دو، وہ کملی والے کے کسی غلام کو تلاش کر لے، ان کی غلامی میں بیٹھا رہے، ایسے ہے جیسے آقا کی غلامی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ او نشینت در حضور اولیاء۔ نسبتیں جو ہیں یہ قیمتی ہوتی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، 120 صفحے لگے گی اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 1.25 انبیاء کرام تھے، اور بعض میں آتا ہے 1,40,000 تھے، اور بعض میں آتا ہے 2 لاکھ سے زیادہ تھے۔ کہو بھائی جتنے بھی انبیاء کرام سارے موجود ہوں گے، اور آپ حیران ہوں گے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت ہے کہ 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی، باقی 40 صفحے باقی ساری امتوں کی ہوں گی، اور سارے انبیاء کرام کی علیہ السلام کی ہوں گی۔ اور اس دن میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بڑا اعزاز ہوگا۔ جس کو پتہ چلے گا نا، جس نبی علیہ السلام کو یہ محمدی ہے، محمدی، سبحان، وہ رش کرے گا۔ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو جب جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا، اما حوا کو پھر جدا کر دیا گیا، سال ہر سال روتے روتے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 100، 200، 300، 400 سال کے بعد جا کے دعا قبول ہوئی۔ تو ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا، الہی وہ جو تیرا ایک نبی ہے نا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تو فعل مجھے معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ آدم محمد کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہ یا اللہ جب میں نے آپ کی آنکھ کھولی تھی نا، جب آپ نے میرے پتلے کے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلی نظر پڑی تو میں نے لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے کہا کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنا نام لگایا ہوا ہے۔ میرے اندر جی میں آ گئی بات کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے، تو میں نے اس عظیم ہستی کے وسیلے سے اللہ جل شانہ سے دعا کی، اور اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ اور جبل رحمت پہ دونوں ملے، اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، پھر یہ دونوں مکہ مکرمہ کی طرف گئے۔ ان کو رات مزدلفہ پڑ گئی، اور مزدلفہ کہتے ہیں چادر کو، ایک چادر میں دونوں لیٹے، ان کو اس جگہ رات کو لیٹنا لازم قرار دے دیا گیا حاجی کے لیے۔ اور پھر یہ حضرات مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام۔ اب اس سے بھی عجیب بات سنیں، فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش ہوگی جب مجھے پکارا جائے تو آدم نہ پکارا جائے، جس نبی علیہ السلام جو کہ میری آل میں اولاد میں ہیں، ان کے طفیل مجھے توبہ اور معافی ملی اور اللہ کی رحمتیں پھر سے متوجہ ہوئیں، لہذا ان کی نسبت کے ساتھ پکارا جائے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن ابو محمد پکارا جائے گا، آدم نہیں پکارا جائے گا۔ ہاں، اے محمد کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کے ابو محمد، این ابو محمد۔ اور جب فرمایا جائے گا ابو محمد، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے۔
محمدی نسبت اتنی قیمتی نسبت ہے اللہ والو، یہ محمدی نسبت اتنی قیمتی نسبت ہے، اتنی قیمتی نسبت ہے، اتنی مبارک نسبت ہے۔ اپنی نسبتوں کو بدلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت الخلا کی اینٹ بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو بیت الخلا کی جگہ بن جائیں۔ ارے اپنی جگہ کو بدلیں، مسجد کی جگہ بنا لیں، اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنے جسم کی اینٹوں کو بدلیں، اپنے جسم کی اینٹوں کو بیت اللہ کی مسجدوں کی مثال قرار دے دیں، ان کی نسبتیں، ان کی برکات حاصل کریں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جب تک جدا رہیں گے نا ان نسبتوں سے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس کی مثال، جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی نا 84-85 میں غالباً، تو اس وقت جو ہے جہاں اس کے بیت الخلا تھے ان کو بھی توڑا گیا، اور ان کو توڑ کے اس کی جگہ مسجد کی توسیع کر دی گئی، نئی عمارتیں خوبصورت سی بنا دی گئی۔ اگر بیت الخلا اپنی انفرادی حیثیت باقی رکھتے اور کہتے کہ ہمیں نہ کسی پیر کی ضرورت ہے نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے، تو وہ بیت الخلا ہی رہتے۔ جب بیت الخلا نے اپنی مٹا دیا ہستی کو، پھر اللہ نے انہیں بیت اللہ بنا دیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، انہوں نے اپنی حیثیت کو مٹا دیا۔ انہوں نے کہا ہم بیت الخلا نہیں رہنا چاہتے، تو انہیں کہا پھر مٹنا پڑے گا، پھر جھکنا پڑے گا، پھر اپنے آپ کی اس حیثیت کو جو تو چودھری اور خان ہے اور تو ملک اور وڈیرا ہے، اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا۔ وہ جگہ جہاں میرے دوستو گندگی ہوتی تھی، آج وہ جگہ صاف ہوئی، ان میں نئی عمارتیں بنی، ان پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو اپنی نسبت بدلیں، اپنے من کی دنیا بدلیں، ورنہ ہماری نسبتیں کہیں بیت الخلاؤں کے ساتھ نہ لگ جائیں، ہماری نسبت کہیں ایسی نہ لگ جائیں کہ قیامت کے دن اور مرتے وقت پچھتاوا ہو اور افسوس ہو جائے۔ اپنی نسبتوں کو بدلیں، اپنی نسبتوں کو بدلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قحط پڑ گیا، بہت قحط پڑا۔ اللہ جل شانہ ان کو مقام دیا، یہ غلہ تقسیم کرتے تھے۔ باری آئی، جو مقررہ برتن تھا غلے کا ہر بندے کو ملا، اس نے پہلے غلہ لے لیا، اس نے پہلے غلہ لے لیا۔ کہنے لگا جانتے میں کون ہوں؟ نہیں۔ کہنے لگا میں وہ بچہ ہوں جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ پہ الزام لگایا تھا، میں ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اور میں بولا تھا اور میں نے آپ کی برات یعنی میں نے آپ کی صفائی دی تھی۔ میں وہ بچہ ہوں، بڑا ہو گیا ہوں اب۔ اچھا ٹھہر جا۔ اب جو اسے غلہ دیا، بھر بھر کے دیا، جو دیا جو دیا، ایک دم وہی آئی اللہ جل شانہ کی طرف سے، اے یوسف اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ یا اللہ اس نے میری صفائی دی تھی کہ وہ زلیخا جو ہے اس نے کہہ دیا، لیکن اس نے کہا نہیں، دیکھو اگر یوسف کا کپڑے قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کا قصور ہے علیہ السلام۔ اللہ کے نبی معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا کا قصور ہے، میں وہ بچہ ہوں جس نے یہ لفظ کہے تھے۔ تو یا اللہ اس نے میری صفائی دی، اس نے میری عظمت کو بیان کیا تھا، میری پاکی کو بیان کیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یوسف اس نے تیری ایک دفعہ عظمت کو بیان کیا اور تیری جو ہے پاکیزگی کو بیان کیا، اس کے ساتھ تو اتنی عنایات، اور جو روزانہ بیٹھ کے میری عظمت کو بندوں کے سامنے بیان کرے اور میرے بچھڑے بندے دوستوں کو مجھ سے ملا دے، میں قیامت کے دن اس کو یوسف اتنا نوازوں گا کہ اس کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کے کان سن نہیں سکتے، اس کی زبان بول نہیں سکتی، اس کا دل احساس گمان کر نہیں سکتا۔ اگر اس دنیا میں اس کو بتا دوں اس کا سینہ پھٹ جائے گا، وہ مر جائے گا۔
خوشی سے مر جائے. اللہ جل شانہ کے ساتھ نسبتیں جس کی ہو جائیں. ایک بچے کی نسبت یوسف علیہ السلام کی صفائی، ان کی برات، ان کی خلاصی، ان کی پاکیزگی بیان کی کہ نہیں یہ مجرم نہیں ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں. اس کے ساتھ تو یہ عنایات، اس کے ساتھ تو یہ شفقتیں اور محبتیں، اور جو اللہ کو اللہ کے بندوں سے ملائے اور ان پہ تھوڑی سی کوشش کر کے انہیں اللہ جل شانہ کی محبت کے قریب کر دے، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے قریب کر دے، اس کے ساتھ قیامت کے دن اللہ پاک کی کیا عنایات ہوں گی. سوچے تو صحیح. اللہ والو اپنی نسبتوں کو پرکھو. ہم کن نسبتوں کے ساتھ زندگی کے دن رات گزار رہے ہیں؟ اور اگر ہم نے اپنی نسبتوں کو کہیں بنا لیا ہے تو کیا ان نسبتوں کی لاج رکھ رہے ہیں؟ ایک ہے نسبتیں نہیں تھیں، اپنی کہیں نسبت بنا لی کسی اللہ والے کے ساتھ یا کسی اللہ والے کے غلام کے ساتھ، کیا ان کی لاج رکھ رہے؟ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک بندہ ان سے بیعت ہوا، اس نے زیادہ آنا جانا نہیں رکھا، کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں تھا. تقریباً 20 سال کے بعد اس کی موت کا جب وقت ہوا اور نزا کی کیفیت ہوئی اور ایک دم آنکھیں کھولی، کہنے لگے میرے حضرت تشریف لا رہے ہیں، اب وہ آ گئے ہیں، اب میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اب مجھے کچھ پڑھا رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں تم بھی سنو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ پڑھا اور فوت ہو گیا. خاتمہ ایمان پہ آ گیا. یہ نسبتیں بڑی کام آتی ہیں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبتوں کو مضبوط بناتے چلے جائیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ نسبتیں اپنی مضبوط بناتے چلے جائیں. مجھے بندہ کہنے لگا کہ ابھی سیاسی حکومتیں بدلی تو نسبتیں ہی بدلنا شروع ہو گئیں، رشتے بدل گئے، نسبتیں بدل گئیں، سب کچھ بدل گیا. میرے دوستو، ایک جز وقتی مفاد کے لیے، ایک زندگی کے مختصر لمحوں کے فائدے کے لیے، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ کام آئے یا نہ آئے. یاد رکھنا، جو آخرت کی نسبت کو سامنے لے کے چلتے ہیں، جو آخرت کی نسبت کو سامنے لے کے چلتے ہیں، رکھ کے چلتے ہیں، اللہ جل شانہ انہیں بہت نوازتے ہیں. وہاں مواجہ شریف ہے سرور کونین اسلام کے روضہ اطہر کے سامنے، ایک بندہ کھڑے ہو کے رو رہا تھا، ساروں قطار رو رہا تھا. ایک شخص آیا اور سختی سے کہنے لگا یہ کوئی رونے کی جگہ ہے؟ وہ آ کے کہنے لگا کہ مجھے اس نے کہہ دیا کہ یہ رو کے رونے کی جگہ ہے. میں نے کہا تو نے اس سے نہ کہا؟ ارے میرے آقا کے فراق میں تو وہ کھجور کا تنا بھی رویا تھا، ہیں تو اپنے آپ کو کھجور کے تنے سے بھی کمتر لے گیا. سرور کونین اسلام نے کھجور کے تنے پہ بیٹھ کے آپ خطبہ کیا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں، اونچا بیٹھ کے، مجمع ہوتا تھا نا، آپ اونچی جگہ کھجور کا تنا تھا، اس میں بیٹھ کے آپ خطبہ مبارک دیا کرتے تھے. پھر ایک شخص نے آپ آقا سرور کونین اسلام کے لیے ممبر بنوا دیا. آپ نے کھجور کے تنے کو ایک طرف رکھا، اب جمعے کا وقت ہے اور سسکیاں ہیں اور سب سسکیاں ہیں، اور ادھر ادھر دیکھا تو اس کھجور کے تنے سے سسکیاں تھیں، رونا تھا، ہچکی بند گئی. آخرکار سرور کونین اسلام نے اسے سینے سے لگایا اور فرمایا کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت بن جائے؟ مفہوم ہے. آخر اسے تسلیاں دیں. ہاں، اس کو نسبت نبوی حاصل ہو گئی تھی نا. کیا خوش قسمت وہ تنا تھا جس پہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، آپ بیٹھے، آپ نے وہاں نشست فرمائی. آخرکار اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرا دیا. کھجور کے تنے کو میرے آقا کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے. ارے کھجور کے تنے کو بھی جنت کا درخت بنا دیا جائے،
اگر تو میرے آقا کو امتی جس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اگر تو کملی والے کی لاج رکھ لے اور ان کے نام کی لاج رکھ لے اور ان کے ساتھ اپنی محبتیں اور نسبتیں بڑھا لے، کیا اللہ جل شانہ تجھے نہیں نوازیں گے؟ میرے دوستو سوچیں تو صحیح، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، دل کی گہرائیوں سے سوچیں۔ ہم سرور کونین سے ہم سب کتنی وفا کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، ہم کتنی وفا کر رہے ہیں، ان نسبتوں کی کتنی لاج رکھ رہے ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے ہمارے اندر کیا کیفیت بے چینی ہوتی ہے۔ اسی اتوار کو ایک صاحب کا خط آیا میرے پاس، حسب معمول ڈاک آئی، خط پڑھانا کچھ، خط نے کچھ پکارا کہ یہ کوئی شخص ہے۔ میں نے ان سے خط لکھا کہ مجھے اپنا نمبر بھیجیں، انہوں نے نمبر بھیجا۔ وہ ایک شہر سے آئے تھے اور وہاں کے کالج کے پرنسپل، 20ویں گریڈ کے آدمی، اور اتنے سادہ، میں نے کسی بندے سے، ہمارے ساتھی، میں نے کہا جانتے ہو یہ اتنا بڑا افسر ہے، 20ویں گریڈ کا بیوروکریٹ ہی ہوتا ہے، میں نے کہا اس کو سمجھ سکتے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا لگتا ہے ایسے جیسے باہر ابھی چھاوڑی چھوڑ کے آیا ہے۔ آہا، اس شخص کے اندر میں نے جو نور دیکھا اور محسوس کیا اور جو نسبتیں اس کے ساتھ تھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور میرے آقا کے ساتھ نسبت اس کے انگ انگ سے جھلک رہی ہے۔ اس کے پل پل اس کے انگ انگ سے جھلک رہی ہے۔ بہت دیر میں ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، ان کا میں نے انٹرویو کیا اور ان سے باتیں کرتا رہا، اور یقین جانیے اس شخص کی زندگی کا کمال دیکھا میں نے، جو اس کی زندگی میں نور تھا اور جو اس کی زندگی کے اندر سرور تھا۔ کہنے لگے میری 50,000 روپے تنخواہ ہے اور 20ویں گریڈ کا آدمی ہوں میں، اور جو فقیری دیکھی تو پھر ایک پل میں وہی آ گیا کہ حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے۔ یقین جانیے یہ شعر تو اس اللہ کے نیک بندے پہ ثابت اور پورا کا پورا فٹ آیا۔ وہ محمد ہی تھا، ہاں وہ تھا۔ تنے کو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مل جائے، وہ بھی فراق میں روئے، کبھی ہم بھی آقا کملی والے کی فراق میں روئے؟ نہیں میرے دوستو، اس نے ان نسبتوں کو حاصل کریں۔ ہم تو بڑی نسبتیں والے ہیں، ہماری بڑی قیمت ہے، ہم تو بہت بڑے ہیں ان نسبتوں کی وجہ سے۔ ہمارے ساتھ اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں کی نسبتیں ہیں، ہم تو بڑے مالدار ہیں۔ میرے دوستو اپنی ان نسبتوں کی قدردانی کریں، ان نسبتوں کو پہچانیں، ہم تنے سے کم تر نہ ہوں، ہم اصحاب کہف کے ان کتوں سے کتے سے کم تر نہ ہوں۔ اس کتے کو نسبت ملی تھی نیک لوگوں کی، انبیاء نہیں تھے وہ، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے علیہ السلام، نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام تھے۔ ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی انہوں نے، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی۔ چرواہا آگے کھڑا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ ہو گیا، چرواہا ساتھ ہوا تو اس کا کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ کتا نیک لوگوں کے ساتھ چلا، ان کے ساتھ ادب کیا، اس نے ان کو بھونکا نہیں، ان کے ساتھ گستاخی نہیں کی، ان اللہ والوں کے پیچھے چلتا رہا۔ نہ میں پونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لڑ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ بس وہ چلا صرف، ان کے ساتھ محبت کی، اس کتے نے وفا کی، کتے کو نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کتے کو
جنت میں بھیج دیں گے. اور بعض روایت میں آتا ہے انسانی شکل دیکھ کے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ارے ایک اونٹنی نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی. اس کو حضرت صالح علیہ السلام کی محبت اور آپ کا تعلق ملا، آپ کی نسبت ملی. محدثین نے لکھا ہے کہ اس اونٹنی کو بھی اللہ جل شانہ جنت میں داخل فرمائے. حالانکہ قیامت کے دن جانوروں کا حساب کتاب برابر ہو گیا، اللہ ان کو ختم فرما دیں گے. جنت تو انسانوں کے لیے ہے، اور جنت تو حضور سرور کون اسلم کی امت کے لیے اور دیگر امتوں کے لیے ہے. ایک اونٹنی کے ساتھ تو یہ شان ہو جائے، ایک کتے کے ساتھ تو یہ شان ہو جائے، ایک کھجور کے تنے کی حالت تو یہ ہو جائے. میرے دوستو، کتے سے بدتر تو نہ بنے، کھجور کے تنے سے کمتر تو نہ بنے، ارے اونٹنی سے نیچے تو نہ جائیں. محمدی ہیں، محمدی، ہماری نسبتیں محمدی ہیں، ہماری محبتیں محمدی ہیں. ہمیں اس کملی والے کے ساتھ تعلق ہے، نسبت ہے. اس نسبت کی لاج رکھیں، اس نسبت کا خیال رکھیں. ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک کام کیا. یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے جی ہمارے ہاں رواج یہی ہے. میرے والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا میری لاج رکھنا، جو میں کام کرتا گیا ہوں کبھی نہ چھوڑنا. کہنے لگے میں ابا کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے خاتون آئی، کہنے لگی میرا جو ہے 22 لاکھ روپے لگ گیا جہیز میں. ان کا باپ بھی فوت ہو گیا تھا. کہنے لگے باپ کے لیے 3 پیس، جوتا، گھڑی، سوٹ وہ ضروری ہے ابا کے لیے، حالانکہ ابا کب کے فوت ہو گئے ہیں. کیوں؟ ہمارے ہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے، ہماری یہ مسئلہ ہے، نسبت ہے کہ یہ ضروری ہے. کہنے لگے اب ناراض یہ ہے کہ مکلاوے پہ ابا کا سوٹ پھر کیوں نہیں دیا. اب پتہ نہیں کس کو پہنائیں گے، ابا کی قبر پہ چڑھاوا چڑھائیں گے. وہ کہنے لگے ان کی ماں کو صرف 57,000 روپے کے میں نے چوڑیاں پہنائی. پھر وہ 9 بہن بھائی ہیں، ہر کسی کو سونے کے وہ ٹاپس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ پہنائے. وہ کہنے لگے ہمارے لیے ضروری ہے، یہ تو ہمارے خاندان کی روایت ہے. اور اتنے سوٹ کہنے لگے میرا 22 لاکھ لگ گیا. اور مہینہ ابھی نہیں ہوا طلاق کی بات شروع ہو چکی ہے. کہنے لگے اب وہ کہتے ہیں ہم طلاق دیتے ہیں. اب کیا کروں میں؟ میرے آقا سرور کون وسلم کی نسبت کو چھوڑ کے شادیاں ہوں اور کامیاب ہو جائیں اور گھر میں چین اور سکون ہو، این خیال است و محال است و جنوں، یہ کچھ پاگل پنے کی باتیں ہیں. سرور کون وسلم کملی والے کی نسبتوں کو چھوڑ کے تو خوشیاں کر، اور پھر تو خوش رہ سکے گا؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے گا میرے دوستو، ان نسبتوں کے اندر ہماری حفاظت ہے، ان نسبتوں کے اندر ہماری سدا بہار خوشیاں ہیں. ازل سے میں تاریخ بتا رہا ہوں. صالح علیہ السلام کی بات بتائی میں نے، حضرت آدم علیہ السلام کی بات بتائی، اور میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے اصحاب کہف کو اور ان سے بھی پہلے وہ واقعات میں نے دہرائے کہ ان میں سے ہر شخص نے نسبت کی حفاظت کی ہے، اپنی نسبت کی حفاظت کی ہے اور نسبت کو لے کے چلے ہیں. ہمارے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. قیامت کے دن اعلان ہوگا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہاں ہیں. ارے اس نسبت محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہماری شان اور ہوگی، ہماری عزت اور ہوگی. کیوں؟ وہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے. اللہ پاک نے فرمایا نا آدم علیہ السلام کو کہ میں نے آپ کی توبہ کو قبول کیا، اور اس محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے. پھر اگلی بات فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت بنایا گیا تھا حضرت آدم کا ابھی خمیر ہی نہیں بنا تھا، اور ان کو نبوت اس وقت مل چکی تھی. اللہ والو، اتنے بڑی حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتیں ہیں. ہر پل اپنے ذہن میں رکھے، قدم اٹھاتے ہی نا، قدم اٹھاتے یہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. اندر سے آواز ہے میں محمدی ہوں،
میں محمد ہی ہوں۔ وہ احسان دانش نے لکھا، کہنے لگے کہ وہ ایک بابا جی تھے، مجھے ایک بندہ لے گیا، کہنے تجھے آج ایک اللہ کے بندے سے ملاتا ہوں۔ میں گیا دلی کی جو ہے شاہی مسجد میں کہ سیڑھیوں کے درمیان ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، معذور تھے۔ انہوں نے کہا یہ دلی کے جو جیت پترے ہیں ان کے یہ سردار ہیں، گرو ہیں، شام کو آ کے منظر دیکھنا۔ شام ہوئی، سارے بچے آ گئے۔ اس نے کہا استاد جی آج کی یہ جو ہے میری بکری ہے، میری محنت ہے، آج کی آمدنی یہ ہے۔ آج ایک لے آیا 2 روپے، اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی، بڑی موٹی گالی دی اسے۔ 2 روپے کیوں لائے؟ اس نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا استاد جی اصل میں ایک گورے کا، اس وقت انگریزوں کا دور تھا، ایک گورے کا بٹوا جو ہے اس میں نے ہاتھ ڈالا اور بڑی رقم تھی۔ پھر خیال آیا کہ یہ گورا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور میں حضور کا امتی ہوں۔ کل کے اس نے قیامت کے دن اگر کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی اور پیسے نکالے تھے، میں کیا حضور کو منہ دکھاؤں گا؟ اور نے کہا زندہ باد، ادھر آ شاباش۔ یہ اپنی جیب سے 10 روپے، استاد جی جو ہے ان میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، بانٹ دیتے تھے، نماز کی تلقین کرتے تھے اور نشہ وغیرہ کی تلقین کرتے تھے۔ یہ تو خیر پیشہ ہو گیا ان کا، ویسے بہت نیکی کی تلقین کرتے تھے۔ اور ہفتے میں ایک دفعہ استاد جی جو ہے ایک شاگرد ان کو کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا تھا، استاد جی اپنا ایک سلسلہ ہفتے میں ایک دفعہ روزی کر کے آتے تھے، اسی کو ہفتہ چلاتے تھے۔ کہ معذوری کی حالت میں استاد جی ایسے فنکار تھے کہ جیب کاٹتے تھے، بوڑھے تھے۔ اور پھر کہنے لگے میں نے دیکھا کہ استاد جی جو ہیں بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں، گھگریاں پہنائی ہوئی ہیں اور ان میں گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور ایک بڑی سی چھڑی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹیڑھی میڑھی لکیر ہے، کہنے لگے اس پہ چلو گھنگرو کی آواز نہ آئے، ایسے مجمع میں پتہ نہ چلے، جس کی گھنگرو کی آواز آئی اس کو لگے ڈنڈے کہ گھنگرو کی آواز کیوں آئی ہے۔ مشق ہو رہی تھی صفائی کی، چلنے کی بھی صفائی، ہاتھ کی بھی صفائی۔ ارے ایک جیب کترا، بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، ایک جیب کترا اور جیب کترے کا ایک ادنا سا بچہ جو نہ سمجھ ہے اور اس کو وہ تربیت اور تلقین کی گئی ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، اس کے من میں بھی یہ بات ہے کہ میں نے اپنے کملی والے سے وفا کرنی ہے، چاہے غلط کر رہا کر غلط رہا۔ اس نے جیب کاٹی، پھر کسی دوسرے کی کاٹی، کہنے لگے اس سے صرف 2 روپے ملے، میں وہ لے آیا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا استاد جی۔ اس کی جیب میں بڑی رقم تھی، اس کی جیب میں بڑے پیسے تھے، لیکن میں نے کہا نہ 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 نہ، وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دعویٰ کر دیں گے۔ ارے غلط کام، حرام کام جیب کاٹنا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں اس کے من میں بھی میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ادب تھا، احترام تھا اور آپ کے ساتھ وفا کا ایک مادہ تھا۔ ہم یہ بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر شخص اپنے من میں جھانک کے دیکھے۔ ایک شخص رو رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ قبر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اگر آقا کا چہرہ انور دکھایا گیا اور میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہ کی، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں منہ کیا دکھاؤں گا۔ اللہ والو، ہمارے ساتھ نسبتیں ہیں بڑی مضبوط، آپ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، آپ کے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں، آپ کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبتیں ہیں، امت کی نسبتیں، آخری امت، آخری نبی، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ امت آخری، یہ نبی آخری اور یہ نسبت آخری اور نسبت آخری، اس کے بعد کسی کو نسبت نہیں ملے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، حضرت انس رضی اللہ کی خدمت میں نے کھانا کھایا، انہوں نے اپنی لونڈی سے خادمہ سے کہا، حکم فرمایا کہ تولیہ لیا ہاتھ صاف کرنے کے لیے۔ وہ تولیہ لائی تو تولیہ میلا تھا، حضرت انس نے ناگواری کا اظہار کیا، کہ تولیہ دھو کے لیا، وہ تندور جو روٹیاں اتاری تھی نا اس نے وہ تولیہ تندور میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکال کے جھاڑا اور لے آئی گرم گرم، میں نے ہاتھ صاف کیے، وہ جلا نہیں۔ میں نے کہا یہ کہے، وہ مسکرا دیے،
ایک دفعہ میری آقا تشریف لائے تھے، آپ نے اس تولیے سے ہاتھ صاف فرمائے تھے، بس اس دن سے اس تولیہ جب میلا ہوتا ہے میں آگ میں ڈالتا ہوں، آگ نہیں جلتی، میل جل جاتی ہے، تولیہ نہیں جلتا، میل جل جاتی ہے، اور یہ تولیہ ویسے کے ویسے محفوظ ہے۔ میرے آقا کے دست مبارک جس تولیے کو لگ جائیں اس کی آگ نہ لگے۔ ارے قیامت کے دن اگر تو نے کملی والے سے وفا کی، سچی بات ہے کملی والے تجھے اپنے سینے سے لگا لے، ہاتھ تولیے کو لگے، اس کو آگ نہیں چھوتی۔ اگر تجھے سینے سے لگا لیں کہ تجھے آگ چھوئے گی؟ گمان کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روٹیاں لگا رہی تھی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت تھی۔ حضرت فاطمہ سے ایک روٹی آپ نے لی، آٹے کا پیڑا لیا، اس کی روٹی بنائی، حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ اس کو تندور میں لگا دو۔ حضرت فاطمہ نے وہ روٹی تندور میں لگا دی، اب ساری روٹیاں پک گئیں، وہ روٹی نہ پکی اور ویسی کی ویسے کچی رہی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے والد محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ روٹی نہیں پکی۔ آپ مسکرا دے اور فرمایا جس روٹی کو محمد کے ہاتھ لگے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ آٹے کو ہاتھ لگیں، آٹا نہ جلے، تولیے کو ہاتھ لگیں، تولیہ نہ جلے۔ اگر تیرا کیا خیال ہے کہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو، ان طریقوں کو جو آپ کے ہاتھوں سے نکلے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے، آپ کے جسم اطہر سے نکلے، آپ کی آنکھ مبارک سے، آپ کے کان مبارک سے، آپ کے دل مبارک سے نکلے، اگر ان کو تو اپنے سینے سے لگا لے، تیری اللہ کے ہاں اور تیرے حبیب، اللہ کے حبیب کے ہاں تیری کیا شان ہوگی؟ سوچیں تو صحیح، اللہ اس کے حبیب کے ہاں تیری شان کیا ہوگی؟ آپ سوچیں تو صحیح۔ اس لیے اللہ والو، اللہ جل شانہ نے موقع دیا ہے آج زندگی کی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے آخر کار تھک کے میت کی طرح سو جائیں گے، میت کی طرح سو جائیں گے۔ چین سکون وہ تو مقدر میں ہے، اس کا تعلق مال سے تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقدر میں ہے، اور ان کو ملے گا جس کے پاس چین کے خزانے ہیں، اس کو راضی کرے گا تو چین اس کو ملے گا۔ لکھ لیں، جس کے پاس، ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک بات فرمائی بڑے دل کو لگی، فرمایا ایک دین پر چلنا ہے طبیعت کے مطابق۔ آج ہم طبیعت کے مطابق چل رہے، اور ایک دین پر چلنا ہے شریعت کے مطابق۔ بس اب ہم میں سے ہر شخص سوچے میں حسب طبیعت چل رہا ہوں یا حسب شریعت چل رہا ہوں۔ جہاں طبیعت مانے اس کو اختیار کر لینا، اور جہاں طبیعت نہ مانے کہ نہیں اس میں ہر بندہ اختلاف کرتا ہے، بتائیں میں کہاں جاؤں، اور 100 قسم کی دلیلیں نکالنا اور 100 قسم کی لاجک بتانا۔ تو دین پر چلنا ہے شریعت کے مطابق یا طبیعت کے مطابق؟ بس یہ آج کے بعد یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس نقطے کو دل میں باندھ لیجئے گا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا دین کو پہ چلنا ہے لیکن شریعت کے مطابق، طبیعت کے مطابق نہیں۔ اللہ نے مجھے آپ کو اتنی قیمتی نسبتیں دی ہیں، ہمارے ساتھ ایسی قیمتی نسبتیں ہیں، اور یہ واقعات سارے بتا رہے ہیں، جو میں نے چند واقعات عرض کیے ہیں، یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں جنہوں نے نسبتوں کی قدر کی ہے وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نسبتوں کی قدر کی ہے اللہ پاک نے انہیں عزتیں دی ہیں، جنہوں نے نسبتوں کا احترام کیا ہے اللہ پاک نے انہیں بلند کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں مقام دیا ہے، اللہ پاک نے انہیں مرتبہ دیا ہے، اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے، اور دنیا میں عزتیں کامیابیاں ملی ہیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں ملی ہیں جنہوں نے نسبتوں کی قیمت کو قدر کی ہے، ان کو قیمت کو بے قیمت نہیں ہونے دیا۔ میری آپ سے درخواست ہے اپنی نسبت کو پہچانیں۔ کتے نے اللہ والوں کے ساتھ لگ کے اپنی نسبت کو اونچا کر دیا، اور وہ اونچا ہو گیا، اونچا کرا دیا، اور اونٹنی اونچی ہو گئی، جنت میں چلی گئی، اور کھجور کا تنا
کھجور کا تنا. کیا خیال ہے اس دور میں کتنے لاکھوں کروڑوں کھجور کے تنے ہوں گے؟ تھی کھجوریں؟ اب بھی وہاں کھجوریں ہیں. تو سب تنوں کے ساتھ یہی نسبت تھی؟ نہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ساتھ میرے آقا کا جسم اطہر چھو گیا نا، آپ کے پاؤں مبارک چھو گئے، بس اس کے ساتھ نسبت یہ لگ گئی. ہمارے ساتھ ایک دیکھو، تنے کو امتی کی نسبت نہیں تھی، مجھے آپ کو امتی کی نسبت ہے. کیا تنا حضور کا امتی تھا؟ نہیں اللہ والا. کتا حضور کا امتی ہم کہہ سکتے ہیں؟ اونٹنی کو کہہ سکتے ہیں؟ امتی انسان ہوتا ہے. میں آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس نے وفا کی، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، اگر ہم وفا کریں گے، ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ کے چلیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلیں گے کہ میرے آقا نے زندگی کے یہ نظام کیسے گزارا، میں طبیعت کے مطابق نہیں چلوں گا اور کملی والے کی جو شریعت ہے اس کے مطابق چلوں گا. اگر اس کو دیکھ کے چلیں گے، اس کو پرکھ کے چلیں گے، میرا اللہ بہت نوازے گا. سچی بات، بڑا چین دے گا. آج ایک بابا جی آئے، ہاں ایسی دعا آج تک مجھے کسی نے نہیں دی. میں نے سارے کام چھوڑ کے نا اس میں آمین کہنا شروع کر دیا. پہلے تو اس نے ٹوپی اٹھائی اور ٹوپی اٹھا کے نا کہنے لگی جی آپ نے مجھے وہ آیت کریمہ والے نفل دیے تھے جس کی ہر سجدے میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہوتی ہے. بس آپ بھی بیٹھے. ہاں، پہلے اس نے ٹوپی اٹھائی اور ٹوپی اٹھا کے نا ٹوپی میں آنسو بہ رہے تھے، بوڑھا بابا آنسو بہ رہے تھے. پھر یہ جھولی اٹھا لی، کہنے لگی تو نے مجھے سکون دیا، اللہ تجھے سکون دے، جو یہاں آئے اس کو سکون ملے. یہ بھی دعا کی. یقین جانیے میں نے سارے کام چھوڑے، میں اس کی دعا پہ آمین کہنے لگ گیا اور اندر ایک آواز آئی کہ اگر میں اس سے 1,50,000 20,000 40,000 100 200 لے لیتا، اس کے من سے وہ دعائیں نہ نکلتی جو اب نکل رہی. اور پھر اپنے حضرت کی بات یاد آئی، فرمایا اتنی خدمت کرو اپنے پیر استاد مرشد کی، اتنی خدمت کرو، اسے دعاؤں کے لیے کہو مت، اندر سے دعائیں نکلیں، اندر سے دعائیں. اور سمجھنے لگے کبھی خدمت کر کے من میں بھی آ جائے نا تھوڑا سا جتانا کہ میں اتنا کر رہا ہوں، اپنے من کو پاک کر لینا، یہ ناپاک ہو گیا ہے. ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کر کے اتنا بھی آ جائے کہ میں اتنا کر رہا ہوں، سمجھ لے من ناپاک ہو گیا ہے. اس کو پھر وضو کراؤ، من کا پاک کرو. اور سن لو، ایک ظاہری وضو ہوتا ہے، ایک اندر کا وضو ہوتا ہے، اور اندر کا وضو من کا پاک ہونا ہے اور باہر کا وضو جسم کا پاک ہونا ہے. تو میں ان کو جو ہے دیکھ رہا تھا اور میں آمین کہے جا رہا تھا، آمین آمین. اس کی اضطراب، اس کی اضطراری اور اس کی بے چینی کی جو دعائیں ہیں نا، اللہ جل شانہ کے ہیں، انشاءاللہ یہ قبول ہو رہی ہیں. اور یہ دعائیں کیوں ملی؟ قرآن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، نماز اور نفل کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ دعائیں تب ملی کہ ان کی نسبت میں نے انہیں دے دی. میں کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرنے کی کوشش کی، کر نہ سکا. انہوں نے مجھے کچھ تھوڑی سی نسبتیں عطا فرمائی، بہت دی میں لے نہ سکا، اس لیے تھوڑی سی کہہ رہا ہوں. میری کم آئے گی، میری نااہلی. ان نسبتوں کو میں نے اس بابا جی کو دے دیا. میں نے کہا بابا جی یہ پڑھو. کہنے لگے میں نے نفلیں پڑھی، میرا یہ کام بنا. پھر بار بار کہے جو مجھے سکون ملا، جو مجھے چین ملا، جو مجھے برکتیں ملی، جو مجھے یہ ملا. کہ 2 نفل میں نے پڑھے جس کے ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھی اور سلام پھیر کے اللہ سے دعا کی. انتہائی آسان نفل، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی پل پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی لمحے پڑھ سکتے ہیں. آج یہ آپ سب کو اجازت بھی دے رہا ہوں. 2 نفل حاجت کی نیت کے کسی بھی لمحے پڑھیں. ہر سجدے میں جیسے نفل پڑھتے ہیں، جب سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیں. ہر سجدے میں سلام کے بعد دعا کر دیں. اللہ والو، اپنی نسبت کہیں لگائے رکھو. ان نسبتوں کی وجہ سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی.
اپنے آپ کو کہیں اٹکائے رکھو، اپنے آپ کو کہیں میرے دوستوں لگائے رکھو، اٹکاؤ گے نہیں ورنہ تو پھر بھٹک جائیں گے، یا اٹک جائیں یا بھٹک جائیں، یا کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹکا لو کہ اٹک جاؤ ورنہ بھٹک جائیں گے۔ شیطان جو ہے وہ ہر پل ہماری طاق میں ہے اور اس وقت تک ہمیں نہیں چھوڑے گا جب تک سانس نہ نکل جائے اور ہم اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ آج یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے، یہ موقع دیا ہے، اور ان بابا جی کی جو دعائیں تھیں وہ آپ حضرات کے لیے تھیں، جو یہاں آئے اللہ اس کو بھی سکون دے۔ میں نے ان کی دعا پہ آمین کہی اور اندر من میں آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے ایسے ہیں، میں ایک جگہ ایک عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے اللہ والے تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے۔ تو میں، ہمارے یہ منصور صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ساتھ تھے ان کے، میں ان کا نام مولانا صدر الدین تھا رحمت اللہ علیہ، ان کی عیادت کرنے گیا۔ گاؤں میں دیہات میں ایک ٹوٹی پوٹی جھونپڑی، ایک بانس پرانی تھی، اس کے ساتھ ایک بلب باندھا ہوا تھا، کہیں سے لائٹ لی ہوئی تھی، وہ اندر کمرے میں بانس تھی، میں گیا نا تو بانس باہر لے آئے اٹھا کے اور ایک جگہ اٹکا دی کہ روشنی آ جائے، اور فرمانے لگے، جائے نماز نیچے بچھی ہوئی تھی، فرمانے لگے کہ میں پاک ہوں، الحمدللہ نمازیں ہو رہی ہیں، بس رمضان مبارک آنے والا ہے اور بس میں کہتا ہوں میرے روزے ہو جائیں۔ وہ رمضان سے پہلے فوت ہو گئے لیکن کہنے لگے میرے روزے ہو جائیں۔ اب میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا مولانا میں تو دعا کے لیے آیا ہوں، اب میرے لیے دعا کر دیں۔ بس اس درویش نے جو ہاتھ اٹھائے نا، ایسے تھا کہ وہ اللہ سے مانگ رہے اور میرا رب دے رہا ہے۔ تو میں ایک اور درویش کے پاس گیا، اس دن میں جمعہ پڑھ کے آ رہا تھا کہ ہمارے گلی میں ایک بیر ہے، تو بیر نیچے گرے ہوئے تھے، تو ایک وقت یاد آیا، میں ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا، ایک اللہ والے تھے، ان کی بیریں لگی ہوئی تھی، کہنے لگے بیری کھاؤ، اور مجھے ایک بندہ توڑ توڑ کے دے رہا تھا، میں کھائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا درویش کی بیریں ہیں، اجازت ہی مل گئی اور میٹھی بیر تھے۔ تو اندر جب گئے نا ہم، ماننے لگے 14 سال سے بستر پہ پڑا ہوا، کہنے لگے میں اتنا مریض نہیں ہوں، ایسے شکر کی باتیں کی، ایسی تسلی کی باتیں کی، 14 سال سے بستر مرگ پہ پڑے ہوئے، 14 سال سے۔ اور میں نے ان سے عرض کیا میں تو دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بس اس درویش نے جو دعائیں کی نا، یا وہ دعائیں دل کو لگی ہوئی ہیں، یا میری حضرت کی دعائیں جو تھیں وہ شفقت فرماتے تھے، یا پھر آج جو دعائیں بابا جی نے دی ہیں نا وہ کچھ تاریخی دعائیں ہیں، تاریخی میں کہہ دوں، انمول کہہ دوں، کیا کہوں۔ پھر سوچنے لگا کہ طارق یہ دعائیں تجھے کیوں ملی؟ ایک امن میں آواز آئی کہ بس غلامی رسول کی وجہ سے، ابھی تو ہم نے غلامی کی نہیں، ایسے لفظ غلامی کہہ دیا، اور اسے وہ میرے پاس آیا۔ کبھی بیٹھ کے اللہ سے عرض کرتا ہوں الہی تیرے بندے میرے پاس آتے ہیں، میں تیرے پاس بھیج دیتا ہوں، میں تیرا نام ہی تو دیتا ہوں نا، میں تیرا نام ہی تو دیتا ہوں، تیرا نام ہی تو دیتا ہوں۔ یا اللہ تیرے بندے میرے پاس آتے ہیں، میں پھر تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اے اللہ میرا گھر خالی، تیرا گھر بھرا ہوا۔ الہی خالی گھر سے اگر جائیں گے لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اگر تیرے خالی گھر سے جائیں گے اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ لاج رکھ رہے، تیرے خالی گھر سے کوئی خالی ہے، تیرے بھرے ہوئے گھر سے کوئی خالی نہ جائے، میرا گھر خالی، تیرا گھر بھرا ہوا۔ اللہ والو، نسبتیں ہیں، ان کی قدردانی کرو، ان نسبتوں کی قدردانی کرو، ان نسبتوں سے محبت کرو، ان نسبتوں کا احترام کرو۔ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دی ہے، جو کرے گا اللہ اسے دنیا میں عطا فرمائے گا اور اللہ جل شانہ اسے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جو قدردانی کرے گا اللہ پاک اسے نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے، اور دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ تو کیا خیال ہے؟ اب ہمارا آج کے بعد جو ہے نا، ہم سب ایک بات سوچیں، ایک بات، کہ ہر روز صبح بستر پہ آنکھ کھلتے ہی ایک اندر آواز آئے
آج کا دن میں نے حضور سرور کون اسلام کی غلامی میں گزارنا ہے. اچھا جب آنکھ بند ہونے لگے رات کو سوتے ہوئے پھر اپنا حساب لیں کہ آج کا دن میں نے غلامی رسول میں کتنا وقت گزارا. عملاً غلامی میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دیواروں پہ لکھنے والی بات نہیں ہے. ارے یہ دل پہ لکھنے والی بات ہے. یہ من پہ دل کے دیوار پہ لکھ دوں، اور یہ بڑی محنت کے بعد لکھی جاتی ہے. رنگ بڑی مشکل سے آتا ہے اور جب رنگ چڑھ جاتا ہے پھر چڑھ جاتا ہے. پھر موت میں برکتیں وہ ہوتی ہیں، زندگی میں برکتیں وہ ہوتی ہیں. تو جب آنکھ کھلے آپ اور پھر سارا دن اس کی کوشش کرتے رہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے رزق سے، اپنے بولوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے قدم سے، ہر پل کوشش کرتے رہیں. اب شام ہو پھر اپنا حساب لیتے لیتے سو جائیں. ارے کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی، کریم معاف کر دے گا. کوشش کرنے والے کو میرا رب عطا ہی فرماتا ہے. آج کا سبق یہی ہے ہمارا. آدمی جس چیز کو سوچتا ہے پھر مانگتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اسے عطا فرما دیتے ہیں. سوچتا ہے اور مانگتا ہے، سوچتا ہے اور مانگتا ہے، سوچتا ہے اور مانگتا ہے کہ اللہ میں عاجز، تو عاجز نہیں. ایک بندہ کہنے لگا میں نے ایک تسبیح پڑھی، پتہ نہیں میں پریشان تھا، ایک گناہ کا موقع میرے سامنے تھا، اب مجھے پریشانی ہو میں کیا تسبیح پڑھوں. میں نے کہا یا اللہ میں بے بس، تو بے بس نہیں. اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. کہنے لگے ایسے وجدان سے، ایسی کیفیت سے میں نے پڑھا، وہ میرا لفظ خود اسم اعظم بن گیا. کہنے لگے اب جب بھی کوئی موقع ایسا ہو کہ میرے جان لٹنے کا وقت نہیں، ایمان لٹنے کا وقت آ گیا ہو، اس وقت میں پڑھتا ہوں یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. کہنے لگے اللہ مجھے بچا دیتے. اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے ہم سارے مل کے اللہ پاک کی بارگاہ میں آج کے بعد یہ فیصلہ کریں اپنے من میں، اپنے دل میں، کہ سوتے ہوئے جو فیصلہ کرنا ہے، اٹھتے ہوئے جو فیصلہ کرنا ہے، سوتے ہوئے اس کا حساب لینا ہے اور سارا دن اس کی کوشش کرنا ہے. اٹھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، سوتے ہوئے حساب لینا ہے، اپنا حساب خود لینا ہے اور سارا دن اس کی کوشش کرنی ہے. اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، اپنی زندگی کی ہر ترتیب میں، اپنی زندگی کے ہر قدم میں کریں گے نا. مشکل نہیں، آسان ہے. صبح اٹھتے ہوئے نیند کھلتی ہے تو آدمی سوچتا ہے، یہی پہلا سوچنا شروع کر دے، پھر اور کام بھی سوچ لے، کوئی حرج نہیں. سوتے ہوئے جو ہے آخری سوچ یہی ہو، کیا پتہ موت آ جائے، ارے کچھ تو ہمارے لیے حجت ہو کہ یا اللہ ہم یہ سوچتے سوچتے مر گئے تھے. میری زندگی میں کئی واقعات ایسے ہیں، بندہ سویا، اس دن میں اما ابا کی رحمت اللہ علیہ کی قبرستان سے آ رہا تھا تو ایک بندہ کھڑا تھا، وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، فدا. میں نے کہا یہ مکان، میں نے کہا فلاں ڈاکٹر صاحب کا نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ قبضہ میں نے کروایا تھا اور وہ مکان ہی ایسا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے وہ مکان قبضہ کر کے بنا لیا راتوں رات، اور پھر ڈاکٹر صاحب رات کو وہاں سوئے اور صبح میت وہیں سے نکلی. میرے دوستوں زندگی کی تو خبر نہیں، کیا پتا ہماری یہ آج کی سوچ کہ ندامت ہو، یا اللہ فلاں چیز ہوئی تھی کمی ہو گئی، فلاں ہوا تھا کمی ہو گئی، تیرے حبیب کی نافرمانی ہو گئی، غلامی میں کمی بیشی ہو گئی. اب یہ ندامت کرتے کرتے سو گیا اور آئی موت. فرشتے کہنے کہ یا اللہ یہ ندامت کے ساتھ سویا تھا. میرا رب کہتے ہیں ندامت مجھے پسند ہے، لے جاؤ بغیر حساب کتاب ہے، چلو. کام بن گیا نہ بنا؟ کیوں اللہ والو؟ کام بن گیا. تو ساری میری گفتگو کا جو نچوڑ ہے یہ دو لفظ ہیں صرف سارے کے سارے. سارا دن اس کیفیت کے ساتھ گزرے. صبح اٹھیں تو یہی سوچیں اور لیٹ جائیں، سوئیں نیند کے بعد تو یہی سوچتے سو جائیں اور سارا دن اس کی کوشش کرتے رہیں. مشکل آسان؟ انشاءاللہ انتہائی آسان. باقی اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ تو میرے لیے آسان فرما دے. اب جو ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے، یہ جو سنا ہے نا
یہی اللہ سے منوانے کے لیے عرض کریں گے. ہاں فرمایا مومن دو کام کرتا ہے, محنت اور دعا. محنت, اب ہم نے بیٹھ کے محنت کی, کچھ میں نے عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے محنت کی, آپ نے سننے کی محنت کی, سننا بھی محنت, کہنا بھی محنت. اچھا آپ محنت کر کے دور پرے سے تشریف لے آئے, اپنے کام کاج چھوڑ کے محنت. اب محنت والا عمل ہو گیا جسے ہم کوشش کہتے ہیں. اور میں دو کام ہے, کوشش اور دعا. کوشش آپ نے کر لی, آپ کو مبارک ہو, ایک عمل آپ کا پورا ہو گیا. اب دوسرا عمل ہے دعا کا. یہ دعا جو ہے نا, یہ مدھانی کے مارتے مارتے مدھانی, اور اس کے بعد جو مکھن نکلتا ہے یہ وہ ہوتا ہے. اگر مکھن چھوڑ دیا اور مدھانی کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو ایسے جیسے پانی میں مدھانی مارتے رہے. دودھ اور پانی کی مدھانی میں فرق ہوتا ہے. دودھ کی مدھانی کے بعد مکھن نکلتا ہے, پانی کی مدھانی کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو ہماری یہ جو کوشش ہے میرے اللہ کے نام اور اس کے حبیب کے تذکرہ ہے, تو یہ دودھ ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہے, ذکر ہے, اور وہ مکھن ہے. تو کہیں خیال کرنا تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے, بے توجہی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دعا سے معروم ہو جائے. اب یہ دعا جو ذکر ہوتا ہے, جو کچھ ہم نے چاہا ہے, سن لو آخری بات عرض کر رہا ہوں, جو ہم نے چاہا ہے نا, اب یہ اللہ چاہ لے گا تو ہو جائے گا. کیوں اللہ والو بھائی, اللہ میرا رب چاہے گا تو ہوگا نا, یا میں چاہ لیا ہو گیا؟ نہیں. اب یہ میرا رب چاہ لے, یہ ہے یہ ذکر اور دعا جو ہر منگل ایسا سلسلہ بنایا ہے. اب یہ رب چاہ لے, اب اللہ جل شانہ کو اللہ چاہ لے, اس کے لیے یہ اللہ پاک کے نام ہے, اور یہ دعا ہے, اور یہ ذکر ہے, اور یہ مانگنا ہے. اب خود دیکھیں کہ کون کتنی توجہ سے کرتا ہے.